آؤٹ لائن بنائیں، انٹروڈکشن بنائیں، پلس اس میں جو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ریفرنسز ہیں یا کوئی فیکٹس اینڈ فگرس ہیں یا کوئی ڈیٹا ہے وہ آپ اس میں بنا لیں، وہ ریڈی ریفرنس پیپر میں جانے سے پہلے، بس وہی آپ کو یاد رہے گا. پیپر میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہ ڈیٹیل نوٹس یا بکس نہیں یاد رہے گی، وہ وہی یاد رہیں گے آپ کے پاس. ہاں جی. کون سا سبجیکٹ ہے ایسا؟ یار میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی 6 مہینے میں کمپلیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ 7 مہینے لگا لیں تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ 35-30 ہوتے ہیں جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں 100 مارکس پیپر کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. تو اس پہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو صاف ظاہر ہے کہ جو کمنگ ایئر اس میں پریپریشن نہیں کریں گے، پھر آپ اگلے سال کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ اس ٹائم کو ڈبل کر لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. ہوں. دیکھیں پھر ہم انگلش کی بات کر لیتے ہیں، انگلش کی بات ہم اسپیسیفک کر لیتے ہیں. دیکھیں انگلش کے حوالے سے یہ ہے کہ انگلش میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے 60 مارکس آبجیکٹیو مارکس ہیں، 60 مارکس ایکسکلوڈنگ پریسی اینڈ کمپریہنشن، وہ سبجیکٹیو پارٹ ہیں. ایون کمپریہنشن بھی سارٹ آف آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹیو ہی ہے، چونکہ 5 کویشچنز ہیں، آپ نے اسی پیراگراف سے ان کو ڈسٹیلیشن کر کے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو آپ نے لکھنا ہے. کمپریہنشن ہے نا، انڈرسٹینڈ کر کے آپ نے اس کو لکھنا ہے. چلو اس کو بھی ہم سبجیکٹیو گردانتے ہیں تو 60 مارکس ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نہ صرف وہ پاس ہونے کے لیے لازمی ہے ان کو کور کرنا، بلکہ ہائی سکور حاصل کرنے کے لیے بھی لازمی ہے ان پہ کام کرنا. اب اس میں آپ نے جو ووکیبلری کی بات کی، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جن کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اچھا ہو ان کو اتنی اسٹرگل نہ کرنی پڑے جتنا ایک عام گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آیا ہے یا جس کی سیلف اسٹڈی ہے اس کو کرنا پڑے. تو وہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لسٹ دی ہوئی ہیں وہ ایگزاسٹیو ہیں اور ان میں سے اکثر 50% آپ کو آتے ہیں تو پھر آپ اسکپ کر دیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ کچھ 3000 MCQs ہیں جو پہلے سے دیے ہوئے ہیں، تو اگر آپ ڈیلی 100 بھی کریں تو کتنے دن لگیں گے؟ میں بتاتا ہوں کیسے یاد کرنے ہیں. دیکھیں یہ بہت مشکل کام ہے. میں بھی جب تیاری کرتا تھا تو ان دنوں GRE ہم کرتے تھے. دیکھیں اگر آپ 50 MCQs ہیں ایک دفعہ آپ پڑھیں گے تو ان میں سے 15-20 تو آپ کو آتے ہی ہوں گے، ان کو ایکسکلوڈ کر دیں. دوسرا پھر ان میں سے جب آپ ایک ریڈنگ کریں گے تو 15-20 آپ کو پہلی ہی ریڈنگ میں سمجھ آ جائیں گے، تو 30 تو نکل گئے نا، تو پیچھے رہ جائیں گے 20 جو آپ کہہ لیں کہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہے. تو ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور ان کو اس ٹائم 2-3-4 دفعہ ریوائز کریں اور اس کو شام کو دوبارہ ریوائز کریں. شام کو پڑھا تو صبح ریوائز کریں، دن میں 2-3 دفعہ ریوائز کریں، تو آپ کی وہ لسٹ کور ہو جائے گی. میری بات سمجھیے. اور پھر اگلے دن جب آپ جا رہے ہیں تو پیچھے 1-2 لسٹیں پیچھے والی بھی پڑھ لیں تو آپ کو ریوائز ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دفعہ پڑھیں اور وہ اسکین ہو جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے، تو آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا. اچھا دوسرا ہے ان کیس آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر اس میں جو
GRE کے پاس پیپرز ہم نے دیے ہیں، پلس جو CSS کے پاس پیپرز ہیں یا PMS کے پاس پیپرز ہم نے کافی سارے ڈیٹیل میں دیے ہیں 1970s 80s 19 سے، وہ پھر سارے کریں GRE پلس پاس پیپرز، وہ بھی کل ملا کے کوئی اوور 2000 MCQs بن جاتے ہیں، تو ان کو کور کریں. لیکن جو اس دفعہ میں انالیسس کر رہا تھا، جو ووکیبلری آئی ہے کوئی 14 to 15 جو ہے نا وہ ہماری بک سے آئی ہے. جو میرے پاس پیپر آیا تو اس میں میں نے دیکھا، اور ان میں سے 6 سے 8 وہ تھے جو کہ MCQs گیون ہے ادر دین پاسٹ، ان میں سے آئے ہیں. وہ چیک کرنے اس لیے آسان ہوتا ہے، ہمارے پاس تو ڈرافٹ ہے نا تو ہم چیک کرتے ہیں سمپل کنٹرول F کر کے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس کو میکسیمم پڑھیں. وہ نہ صرف آپ کو انگلش میں بینیفیشل ہوگا بلکہ آپ کو ہر سبجیکٹ میں، اور آپ کی انگلش گرامر کا جو ایکسپریشن ہے اس کو امپروو کرنے میں بڑا آپ کا سپورٹیو ہوگا. تو اس لحاظ سے اس پہ کام کریں. سمپل جب آپ صبح اٹھتے ہیں اس ٹائم پڑھ لیں، ایک لسٹ پڑھ لیں، سمجھ آ رہی ہے نا. اور شام کو جب آپ فری بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس کو پڑھ لیں. تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا اس پہ ایک دفعہ کام کریں، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ مشکل ہوگی. یار میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں نے بتایا نا کہ ڈیٹیل نوٹس پہلے بنائیں 10 سے 12 پیج کا، وہ اسی طرح بنایا جس طرح آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں. اوپر ایک کوشچن لکھا اور نیچے اس کا آؤٹ لائن لکھیں، انٹروڈکشن لکھیں، پھر آپ اس کی باڈی لکھیں، پھر اس کو کنکلوڈ کریں. تو یہ تو 10-12 پیجز بن جاتے ہیں، 8-10 پیجز بن جاتے ہیں. لیکن وہ آپ پیپر سے پہلے پڑھ نہیں سکتے، تو پھر اسی کے اوپر 1 پیج یا 2 پیج کا ایک اور آپ شارٹ سمری بنا دیں کہ یہ جو پیپر والی رات ہے یا ان دنوں میں ہم اس کو پڑھ لیں گے. تو میرا تو یہ اسٹریٹجی تھی بھائی. میرے خیال سے جکسٹا پوزیشن ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لائن لگا کے. دیکھیں ایگزامینر کو آپ نے وہ مٹیریل دینا ہے یا کچھ آنسر دینا ہے جو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے کتنے صفحے لکھے ہیں، کتنے پیجز لکھے ہیں، کتنا ریسرچ بیسڈ ہے یا کتنا اس میں آپ نے مٹیریل ڈالا ہے. وہ صرف آپ دیکھیں گے کہ جو کوشچن کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ نے کتنا پورا کیا. تو اگر مجھے کہیں، میں بھی اٹیمپٹ کرتا تھا جب، تو جکسٹا پوزیشن آپ ٹیبل بنائیں، دونوں طرف اس کو کمپیئر کرتے چلے جائیں. جی جی کمپلسری ہے. اب وہ سیم ہی بات کر رہے ہیں. جی جی وہی. دیکھیں یار انگلش رائٹنگ کے لیے آپ کو ایک تو بیسک گرامر آنی چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈوانسڈ گرامر پڑھتے ہیں، ایڈوانسڈ گرامر پڑھتے ہیں. آپ مائیکل سوان پڑھیں گے، آپ برائن مارٹن پڑھیں گے، خیر وہ تو بیسک ہے، ٹھیک ہے. آپ بیسک گرامر پڑھیں، ٹھیک ہے. بیسک گرامر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ٹینسز آنے چاہیے، آپ کو کریکشن کے رولز آنے چاہیے، آپ کو سرٹن ورڈز کا، وربز کا، ایڈوربز کا یوزیج آنا چاہیے، اور کچھ آپ کو نو ہونا چاہیے یہ فریزل وربز کا، پیئرز آف ورڈز کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو جتنا آپ کی گرامر پہ کمانڈ ہوگی اور ووکیبلری پہ کمانڈ ہوگی، اور نمبر 3 جتنے آپ کی ریڈنگ ہوگی. دیکھیں جب آپ کوئی بک پڑھتے ہیں، یو آر ناٹ اونلی گریسپنگ دی
the contents of the book, you are also comprehending the expression of the writer. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیراگراف اچھا لگتا ہے، کوئی سینٹینس اچھا لگتا ہے، تو اس کو جوٹ ڈاؤن کر لیا کریں، پھر اس کو آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو آپ ریپروڈیوس کریں. کچھ ورڈز ہوتی ہیں، کچھ فریزز ہوتی ہیں، کچھ سینٹینسز ہوتی ہیں، کچھ کلازز ہوتی ہیں، وہ آپ کو یاد کرنی چاہیے. دیکھیں لینگویج کی کمانڈ ہے، لینگویج کی کمانڈ ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دنیا میں جو لینگویجز سکھائی جاتی ہیں وہ سب سے پہلے اسپوکن ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد لسننگ ہوتی ہے، بچے جو ہیں وہ پہلے سنتے ہیں، پہلے لسننگ ہوتی ہے، بچے سنتے ہیں پھر بولتے ہیں. اس کے بعد ریڈنگ ہوتی ہے، پھر رائٹنگ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں سب سے پہلے رائٹنگ ہوتی ہے یا ریڈنگ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم اس طرح کبھی لینگویج کمانڈ حاصل نہیں کر پاتے. تو آپ کو کیا کہتے ہیں، ایک تو اسٹڈی آپ فوکس کریں، ٹھیک ہے، اور بیسک گرامر پہ کام کریں اور اسیسمنٹ کرائیں. جو بھی آپ لکھ رہے ہیں نا، ایک پیراگراف لکھ رہے ہیں، اپنے کسی ساتھ دوست بیٹھا ہے اس کو دکھا دیں، آپ سے وہ بہتر جج ہوگا. آپ کو وہ بتا دے گا کہ وہ یہ نہیں شاید نہ بتا سکے کہ کرنا کیا، لیکن یہ بتا دے گا کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ خود بھی اس کو کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہم انگلش کی بات کر لیتے ہیں اسپیسیفکلی. دیکھیں انگلش میں ووکیبلری کی ہم نے بات کر لی کہ اس کو آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا. پاسٹ پیپرز پلس جتنے زیادہ آپ جی آر ای کی لسٹیں کرنا چاہیں، ایڈیشنل ایم سی کیوز کرنا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن ووکیبلری پہ کام لازمی کریں. ہم جو فیل ہوتے ہیں پریسی میں وہ موسٹلی اسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے 8-10 مارکس ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں 38 مارکس ہیں. اگر 8-10 جہاں وہاں اگر 15 ہوتے تو ہم فیل نہ ہوتے. تو ووکیبلری پلس پیئرز آف ورڈس ہیں، ایڈیمس ہیں، پریپوزیشنز ہیں، فریزل وربس ہیں، ایکٹیو وائس، پیسو وائس، نریشن، کریکشن، یہ تھوڑا تھوڑا ڈیلی کریں. یعنی انگلش کا طریقہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈیلی 2 گھنٹے پڑھنی چاہیے، ادر دین پریسی اینڈ کمپریہنشن. ڈیلی 1 سے 2 گھنٹے پڑھیں، یعنی کہ 1 گھنٹہ آپ ووکیبلری کو دیں، 1 گھنٹہ آپ گرامر کو دیں، 1 گھنٹہ آپ گرامر کو دیں. اس میں آپ فریزل ورب پڑھیں، ایڈیمس پڑھیں، کریکشن پڑھیں،